تین لوگوں سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں. ان میں سے ایک وہی صدقے کے متعلق ان میں سے ایک شخص ہے کہ کسی دوسری قوم کا کوئی شخص ایک قوم کے پاس آتا ہے جس میں ان دونوں قوموں کی آپس میں نہ تو کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی اور تعلقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دوسری قوم کا شخص ایک قوم کے پاس آتا ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر کے، اللہ کا حوالہ دے کر کے وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اور ساری کی ساری قوم اس کو انکار کر دیتی ہے. ان میں سے ایک اللہ رب العزت کا محبوب انسان اٹھتا ہے اور اس کو الگ لے جا کر کے خفیہ طریقے سے اس کو جو وہ مانگتا ہے دے دیتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پسندیدہ ہوتا ہے. تو بہرحال صدقہ کرنا یہ اسلام کا ایک رکن ہے اور بہت اچھی چیز ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں. صدقے کی وجہ سے بیماریوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم اپنی بیماریوں کا، اپنی مصیبتوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. تو صدقے کے ذریعے اللہ رب العزت کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے ایک صدقہ. تو پہلا جن تین لوگوں سے اللہ رب العزت بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، پہلا شخص ہے کہ کسی دوسری قوم کا فرد آ کر کے قوم سے مطالبہ کرے اور ان میں سے کوئی ایک شخص اس کی ضرورت کو پورا کر دے. دوسرا شخص کہ کوئی جماعت ہے، کوئی قوم ہے جو سفر پہ ہے مستقل، اور رات کے وقت وہ کہیں پر آرام کرنے کے لیے رکی ہوئی ہے، سب کے سب سو گئے لیکن ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کر کے اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں لگ جاتا ہے، تو اس شخص پر بھی اللہ پاک کو بہت رحم آتا ہے اور اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں. اور تیسرا شخص کہ دشمن کے سامنے میدان کے اندر جہاد جاری ہے اور قتل و قتال ہو رہا ہے، لڑا جا رہا ہے، اور جو اس کے قوم کے لوگ ہیں وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، ان قدم چھوڑ کر کے بھاگنے کے لیے تیار ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں سب. پھر ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے لیے وہ لڑتا ہے، لڑتے لڑتے یا تو شہید ہو جاتا ہے اور یا پھر فتح یاب ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی اللہ پاک بہت پسند فرماتے ہیں. اسی حدیث میں آگے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ پاک بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. سخت قسم کی ناراضگی کا اللہ پاک اظہار فرماتے ہیں. وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جنہوں نے نماز کی نیت نہیں باندھی ہے تو وہ ان کو آخر میں انشاءاللہ بہت دیر کر رہے گا تشریف کریں. جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، 6 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو چکا تھا. 7واں شخص کون ہے اور اس کے متعلق کیا تفصیلات ہیں یہ باقی رہ گیا، تو آج انشاءاللہ اسی کو مکمل کر لیتے ہیں. تو وہ 7واں شخص جس کو اللہ پاک قیامت کی ہولناکیوں سے بچا کر کے، قیامت کی سختیوں سے بچا کر کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ خوش نصیب اور بانصیب شخص وہ ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور ایسے چھپا کر کے کرتا ہے کہ گویا اس نے دائیں ہاتھ نے جو چیز خرچ کی ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس چیز کا علم نہ ہو. یعنی قریب سے قریب تر جو شخص ہے اس کو بھی اس کا علم نہ ہو کہ اس شخص نے اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق کیا خرچ کیا ہے اور کتنا خرچ کیا ہے. وہ قریب سے قریب والا شخص بھی جاننے سے معذور ہو، جان نہ سکتا ہو.
صدقہ تو ویسے علانیہ بھی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. لوگوں کے سامنے جو صدقہ کیا جاتا ہے لوگوں کو دکھا کر کے یا لوگ دیکھ لیتے ہیں جس صدقے کو، تو اگر نیت صاف ہے، نیت صحیح ہے، تو اس پر بھی اللہ پاک اجر اور ثواب نصیب فرماتے ہیں. لیکن چونکہ یہ اس نے اتنا چھپا کر کے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نیت میں ذرہ برابر بھی کہیں اور کوئی دکھاوے وغیرہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر اس کے دل میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان عمل کرتا ہے، جس وقت عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت مخلص ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کی نیت بدل جاتی ہے. مثلا کوئی بھی کام جب شروع کرتا ہے انسان تو اس کے دل میں محض اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے، لیکن کام کرنے کے دوران یا کام کرنے کے بعد پھر ریا گھس جاتی ہے، اس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے. تو اس نے گویا ریا سے اپنے صدقے کو محفوظ کر لیا کہ قریب سے قریب ترین جو شخص ہیں اس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے. دیکھو صدقے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اپنی آخرت کا سفر وہ شروع کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. اب اگر انسان مرنے کے بعد کوئی ذکر ہی ذکر روحانی اعتبار سے کرتا رہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. نمازیں پڑھتا رہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ کچھ موت سے پہلے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. جب سکرات کا عالم لگتا ہے اس وقت اگر کوئی کچھ عمل کرے تو اس عمل کا اعتبار نہیں ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے جب بالکل بیچ میں گئے اور سمندر دونوں طرف سے اللہ کے حکم کی وجہ سے مل گیا، فرعون ڈوبنے لگا. تو اس نے 2-4 ڈبکیاں لگائی اور اسے لگا کہ شاید اب موت بہت قریب ہے. تو اس نے جب اس کو پانی سے کچھ باہر منہ نکلا تو وہ فوراً ایمان لانے کی کوشش کی. اس نے ربی موسیٰ وہارون، کہ میں تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو گویا وہ اس وقت ایمان لا رہا تھا، اللہ رب العزت پر ایمان لا رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. کیونکہ موت سے پہلے جو سکرات کا عالم جس کو کہتے ہیں، غشی کا عالم جس کو کہتے ہیں، اس وقت پھر انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں. پھر اگر انسان توبہ کرنا چاہے کہ میں اپنی ساری زندگی کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اب اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے موت کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال بھی بند ہو جاتا ہے. اب اس انسان کی طرف سے اگر کوئی عمل کیا جائے اب اس کے کھاتے میں نہیں لکھا جا سکتا. جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا، اب مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر جاتا ہے پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، اور جب تک وہ کام چھوڑ کر کے جو گیا ہے وہ کام اگر قیامت تک چلتا رہے تو پھر قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا اور لکھا جاتا رہے گا. ان میں سے ایک چیز ہے صدقہ جاریہ. انسان نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں ایسی خرچ کی کہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے فائدہ مند بن گئی. مثلا کسی نے مسجد کو تعمیر کروا دیا، مسجد بنوا دی، تو جب تک اس مسجد کے اندر اللہ کے بندے آ کر کے نماز قائم کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، تب تک اس میت کو جو انتقال کر چکا ہے مسجد بنانے والا، تب تک اس کے کھاتے میں اور اس کے نامہ اعمال میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. یا کسی نے مدرسہ بنا دیا کہ جس میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہے اور دینی علوم جس میں پڑھائے جاتے ہیں، تو وہ انسان تو انتقال کر جائے گا، لیکن جب تک وہاں دین کی تعلیم ہوتی رہے گی اور اللہ اور قول رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہے گی، تب تک اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. یا پھر کسی نے
پانی کا کوئی کنواں کھدوا دیا، پانی کا پیاؤ لگوا دیا، ایسا کوئی کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھانے والے بن رہے ہیں اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ انسان تو چاہے اسے گزرے ہوئے انتقال کیے ہوئے سالوں سال گزر جائیں، لیکن جب تک اسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یا پھر کسی نے کچھ دینی کتابیں کسی کو کہیں پر رکھ دی کہ لوگ اس دینی کتابوں کو پڑھ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دین کی کتابیں، قرآن شریف، اپنے یہاں عام طور پر اصل میں یہ اسلام سے بے رغبتی ہے، اسلام سے کم دلچسپی لینا ہے۔ ہم لوگ جب دینی کتابوں کی بات آتی ہے تو صرف سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کی ابھی کہیں ضرورت خاص نہیں ہے، کچھ مسجدوں میں یا کچھ مدرسوں میں ضرورت ہوتی بھی ہے، لیکن عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ قرآن کریم ہے جس کے جلد ختم ہو گئی اوپر سے، پھر اس پورے قرآن کریم کو ضائع کر دیا جاتا ہے، وہ ایسے ہی کبھی کہیں پر پڑا ہے کہیں پر پڑا ہے۔ ایسے بہت سارے قرآن کریم جو مکمل نہیں پھٹے ہوتے، صرف ان کی جلد ڈیمیج ہو جاتی ہے، جلد باہر کی جو خول ہوتا ہے جو اس پر چڑھا ہوا وہ ہلکا سا ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ پورا قرآن کریم بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر دینی کتابیں صدقہ کرنی ہے تو پہلے معلوم کرے کہ کون سی کتاب کی یہاں ضرورت ہے، پھر اس کو استعمال کیا جائے اور پھر صدقہ کیا جائے۔ یا پھر نئے قرآن کریم دلانے سے بہتر ہے کہ جو قرآن کریم مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں، جن کی جلدیں ٹوٹ چکی ہیں، ان کو اٹھا کر کے لے جائے اور مجلد کر کے جلدیں ڈلوا کر کے واپس مسجد میں لا کر کے رکھ دیا جائے۔ ہوتا یہ کہ کیونکہ قرآن کریم لوگ بہت زیادہ مسجدوں میں لاتے ہیں تو پڑھنے والے بھی ہلکے سے کوئی قرآن کریم بوسیدہ ہو گیا اس میں سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، کچرے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر نیا قرآن کریم لے کر کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں دین کی کتابیں بہت بڑی بڑی ہے، ایک ایک کتاب 10-10 ہزار کی دینی کتاب ہے، تو پہلے معلوم بھی کر لیں کہ کون سی کتابیں کس وقت ضروری ہوتی ہیں۔ عام طور پر اپنے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عالم کہتے ہیں جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو، دیکھ کر کے قرآن کریم پڑھ لیتا ہو، فائدہ پڑھا لیتا ہو، وہ عالم ہے۔ عالم کتنی بڑی بڑی دیکھیں، عالم کا جو نصاب شروع ہوتا ہے وہ قرآن کریم مکمل پڑھنے کے بعد، دیکھ کر کے یا پھر حفظ کرنے کے بعد، اردو کمپلیٹ کرنے کے بعد، فارسی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر 8 سال 9 سال کا نصاب ہوتا ہے۔ 9 سال تک وہ مسلسل رات کو 12 بجے تک پڑھتا ہے، 1 بجے تک پڑھتا ہے، تب جا کر کے وہ عالم بنتا ہے۔ اپنے یہاں کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس کو مولوی صاحب کہنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ادب کے دائرے میں ان کو مولوی صاحب کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ معیار نہ سمجھا جائے عالم کا۔ اور پھر ایک جو حقیقی عالم ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کو بھی وہی درجہ دے دیا جاتا ہے، اس سے پھر لوگ کماحق فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم فاتحہ خوانی کروانی ہے، مول صاحب کو بلا لو، قرآن خوانی کروانی ہے، مول صاحب کو بلا لو۔ دین کے مسائل کون پوچھے گا؟ دین سمجھے گا کون؟ قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا اگر صرف قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھنا ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ساتھ ہی سارا قرآن کریم نازل کر دیا جاتا۔ 23 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل تکلیفیں برداشت کی ہیں، مخالفین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے کیسی کیسی مصیبتیں پہنچائی گئی ہیں۔ اور پھر یہ کہ خود جو وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی 23 سال تک نازل ہوتی رہی ہے، اور جب وحی نازل ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے، ایسی بے شمار احادیث ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کبھی اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو اونٹ جھک کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا، اتنا وزن پڑتا تھا۔
تو یہ ساری تکلیفوں کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کریم ایک بارگی میں نبی علیہ السلام کو دے دیا جاتا۔ دیکھیں، جب بھی دینی کتابیں منگانی ہو تو ہاں ضرورت ہو تو قرآن کریم بھی بہترین کتاب ہے تلاوت کے لیے، لیکن قرآن کریم کی تفسیر ہے، قرآن کریم کا ترجمہ ہے، یہ بھی ہم ہی اس کے پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہم ہی ہیں۔ ہم جب دارالعلوم پوکھرن میں افتاح کے سال میں تھے، مفتی بن رہے تھے، اس وقت ایک کتاب ہمیں 11 مفتی ہم ایک ساتھ بنے تھے دارالعلوم پوکھرن میں، تو 11 کتابیں دلوائی تھی، قریباً 50-55 ہزار کی 11 کتابیں آئی تھی، ایک کتاب 5500 کی تھی، اور ابھی منگوائی ہوئی ہے 2000 کی 2-3 کتابیں ہیں میری۔ اصل میں ہماری اتنی بے رغبتی ہے کہ ہم مولوی صاحب کو سمجھتے ہیں بھائی یہ تو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے سو جاتے ہیں۔ دین میں پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جب مدارس میں، جو بڑے مدارس ہوتے ہیں جہاں عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے، 12 بجے تک ایک مسئلے پر لوگ بیٹھتے ہیں، طلبہ سمجھ میں نہیں آتا یہ مسئلہ ایسے کیوں بنا، 2 بجے تک ایک مسئلہ ہے، صبح سے بیٹھے ہیں، رات کو 12 بج رہے ہیں، مسئلہ پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسی بہت ساری کتابیں، جب ایسا صدقہ کرنے کی نوبت آئے تو وہاں کی ضرورت دیکھیں کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی قرآن کریم کی ضرورت ہے تو آپ قرآن کریم لائیں، حدیث کی کتابوں کی ضرورت ہے آپ وہ ڈونیٹ کرنے کی کوشش کریں، تفسیر کی کتابوں کی ضرورت ہے وہ ڈونیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم جس کو ہم ثواب کی چیز سمجھ کر کے لاتے ہیں اور پھر وہ بیکار پڑی جاتی ہے، سالوں سال ہو جاتے ہیں، وہ ایک جگہ پر پڑی ہوئی ہے، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، یا پھر وقتی طور سے 2-4 مہینے اس کو پڑھا جاتا ہے اور پھر جلد ٹوٹنے کی وجہ سے یا کوئی چھوٹا موٹی اس میں مسٹیک ہونے کی وجہ سے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایسی چیز ہم ڈونیٹ کریں، ایسی چیز صدقہ کریں کہ جس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو اور جو زائد نہ ہو، ضرورت کے مطابق ہو۔ بہرحال ایک چیز ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، ایک چیز ہے صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مسجد کے لیے زمین ڈونیٹ کر دی، ہر صدقہ چاہے وہ وقت کا ہو یا غیر وقت کا ہو، صدقہ جاریہ ہو جو چلتا ہو مسلسل۔ ایک تو صدقہ کھانا کسی کو دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ بس کھانا یا تو کھا کر کے ختم کر دیا جائے گا اور یا پھر ایک وقت میں وہ خراب ہو جائے گا۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں جو مسلسل چلنے والا ہو، جو کئی زمانے تک اسے لوگ فائدہ اٹھانے والے بن جائے، تو ایک چیز ہے صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز کہ انسان مر جاتا ہے پھر بھی اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، علم نافع، نفع دینے والا علم، دین کا علم، شریعت کا علم انسان نے یا تو ایسا پھیلایا اس کو کہ اس کے بہت سارے شاگرد پیدا ہو گئے، اسٹوڈنٹس پیدا ہو گئے، اب وہ استاذ انتقال کر بھی جاتا ہے تو اس کے شاگرد پھر اس علم کو آگے پھیلانے والے بنتے ہیں، تو جب تک وہ علم آگے لوگوں تک پہنچتا رہے گا تب تک وہ علم نافع کا ثواب جس نے حقیقت میں اس کو سکھایا ہے اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دین پر اتنی محنت کی اور اپنے شاگرد تیار کی کہ وہ تو انتقال کر کے چلے گئے، لیکن آج تک لوگ ان کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق دین اور شریعت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان سے مسائل نکالتے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک ان لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی محدثین ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب محدثین ہیں جنہوں نے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، تو اب رہتی دنیا تک ان حدیث کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو ان کا ثواب ان کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے نیک اور صالح اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہوتی ہے، ایسی تعلیم دی ہوتی ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں،
اور اپنے والدین مرحوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان کا ثواب بھی ان کے والدین کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ انسان اگرچہ موت آ جاتی ہے، موت کے بعد نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان تین چیزوں کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ یہ گزشتہ کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی چیز آئے تو جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں ہماری کوشش ہو کہ یہ سارے صفات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ان میں سے کوئی ایک چیز اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ان میں سے یہ ایک چیز تو میں ہمیشہ اس پر عمل کروں گا اور اس کو کروں گا۔ تو یا تو صدقہ جاریہ کرنے والے بن جائیں، یا علم نافع چھوڑ کر جانے والے بنیں، یا پھر نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر کے جانے والے بن جائیں۔ تو انسان اگرچہ قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہی صدقے کے متعلق، ان میں سے ایک شخص ہے کہ کسی دوسری قوم کا کوئی شخص ایک قوم کے پاس آتا ہے جس میں ان دونوں قوموں کی آپس میں نہ تو کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی اور تعلقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دوسری قوم کا شخص ایک قوم کے پاس آتا ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر کے، اللہ کا حوالہ دے کر کے وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اور ساری کی ساری قوم اس کو انکار کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک اللہ رب العزت کا محبوب انسان اٹھتا ہے اور اس کو الگ لے جا کر کے خفیہ طریقے سے اس کو جو وہ مانگتا ہے دے دیتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال صدقہ کرنا یہ اسلام کا ایک رکن ہے اور بہت اچھی چیز ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ صدقے کی وجہ سے بیماریوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم اپنی بیماریوں کا، اپنی مصیبتوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ تو صدقے کے ذریعے اللہ رب العزت کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے ایک صدقہ۔ تو پہلا جن تین لوگوں سے اللہ رب العزت بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، پہلا شخص ہے کہ کسی دوسری قوم کا فرد آ کر کے قوم سے مطالبہ کرے اور ان میں سے کوئی ایک شخص اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ دوسرا شخص کہ کوئی جماعت ہے، کوئی قوم ہے جو سفر پہ ہے مستقل، اور رات کے وقت وہ کہیں پر آرام کرنے کے لیے رکی ہوئی ہے، سب کے سب سو گئے لیکن ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کر کے اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں لگ جاتا ہے، تو اس شخص پر بھی اللہ پاک کو بہت رحم آتا ہے اور اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرا شخص کہ دشمن کے سامنے میدان کے اندر جہاد جاری ہے اور قتل و قتال ہو رہا ہے، لڑا جا رہا ہے، اور جو اس کے قوم کے لوگ ہیں وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، ان قدم چھوڑ کر کے بھاگنے کے لیے تیار ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں سب۔ پھر ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے لیے وہ لڑتا ہے، لڑتے لڑتے یا تو شہید ہو جاتا ہے اور یا پھر فتح یاب ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ پاک بہت پسند فرماتے ہیں۔ اسی حدیث میں آگے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ پاک بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، سخت قسم کی ناراضگی کا اللہ پاک اظہار فرماتے ہیں۔ اسی حدیث میں ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل فرمانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ایک الشیخ الزانی، بوڑھا زانی، نوجوان اگر زنا کرتا ہے تو اس کے جذبات، یہ بھی گناہ کا کام ہے لیکن پھر بھی یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بوڑھا ہے کہ چہرے میں جھریاں پڑ چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، اور اپنے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ پیر قبر میں لٹک رہے ہیں اور پھر بھی زنا کی عادت ہے، اس کو زنا کرنے کی عادت ہے، تو ایسے بوڑھے شخص سے اللہ پاک بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر جب کوئی ایک بات کہی جاتی ہے جو کچھ لوگوں پر صادق آتی ہے اور کچھ لوگوں پر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی ہے، تو کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں بھئی میں تو اس میں نہیں ہوں، یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے۔ دیکھا جو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے اس کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر برائیاں ہیں،
کوئی خاص لوگوں میں نہیں، پورے معاشرے میں سے جہاں کہیں بھی ہے، ان کو بتایا جائے کہ یہ برائی ہے اور اس کی نحوستیں اور اس برائی کی برائیاں بیان کی جائے، اور کوئی اچھا کام جو معاشرے میں نہیں ہے اور اچھا ہے تو اس کی تعریف کی جائے، تاکہ سارے کے سارے لوگ اگر برا کام ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اچھا کام ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایسا کبھی ہوتا ہے تو جو لوگ اس کے کوئی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو بات ان میں نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ان میں پائی جا رہی ہے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ بات شاید آپ میں نہیں ہے، دوسرے میں پائی جا رہی ہے، لیکن اور دوسری کتنی باتیں ہیں جو ان میں نہیں ہے ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ایسا کبھی بھی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سب سے پہلے جب بھی بات سنیں تو جو بات کہی جا رہی ہے اس پر اگر اپنا عمل نہیں ہے تو پھر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اپنا عمل ہے تو دل ہی دل میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک میرا تو الحمدللہ اس پر عمل ہے، اور دل ہی دل میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک اس عمل پر مجھے موت تک قائم رکھ۔ تو اصل تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت سی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز بیان کی جاتی ہے اور کسی ایک بندے میں وہ بات ہے تو جمعے کی نماز کے بعد، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جمعے کی نماز کے بعد وہ ملتے ہیں، مول صاحب آپ تو ہمارے اوپر بیان کرتے ہیں اور ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں آپ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی بیان کرے، جب جمعے کا بیان ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں، اور جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف آپ کے اندر ہے۔ تو یہ ایک دین کا پیغام ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کو ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن پر آپ کا عمل نہیں ہوگا، کچھ چیزیں ہیں جن پر میرا عمل نہیں ہے، تو ایک پورا معاشرہ ہے، ہمیں پورے معاشرے میں جو کمیاں ہیں ان کو نکال کر کے دور کرنا ہے، اور جو اچھائیاں ایک اچھے معاشرے میں ہو سکتی ہیں اور ہم میں نہیں ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ بہرحال تین قسم کے لوگ جن سے اللہ پاک بہت ناراض ہوتے ہیں۔ پہلا شخص ہے الشیخ الزانی، بوڑھا شخص جو زنا کا عادی ہو، اور دوسرا الفقیر المختال، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ متکبر فقیر، پاس میں کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی تکبر ہے، کسی کے پاس اگر کوئی حسن ہے، مال ہے، کوئی چیز ہے، تکبر کرتا ہے تو وہ بھی اچھی چیز نہیں، لیکن پھر بھی ہلکا درجہ ہے۔ ایک شخص کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور پھر بھی دماغ آسمان پر پہنچا ہوا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ پاک بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور تیسرا شخص ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغنی الظلوم، مالدار جو ظلم کرنے والا ہو، جو اپنے مال کے زور پر، جو اپنے مال کی طاقت کے بوتے پر، طاقت پر فقیروں پر ظلم کرتا ہو، دوسرے لوگوں پر ظلم کرتا ہو، تو اللہ پاک ایسے مالدار سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں مال دیا ہے، کچھ وسعت عطا فرمائی، تو اس وسعت کے ذریعے اچھائیاں پھیلنے کا وہ ذریعہ بنے، لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے۔ بس ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، یہ حدیث شریف بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ صدقہ کرنے والے کے اچھے اور صدقہ کرنے والا اللہ رب العزت کی نظر میں کتنا پسندیدہ ہے، یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لیکن اگر صدقہ کرنے میں اگر ریا ہو تو پھر اس کی وعیدیں بھی بہت خطرناک ہیں۔ یہ ایک اور ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل روز قیامت کچھ تین قسم کے ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ جو دنیا میں بہت اچھے اعمال کرتے تھے اور ان اچھے اعمال کا بدلہ جنت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اعمال میں ان کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے، ان کی دلی ارادہ خراب ہونے کی وجہ سے پھر وہی عمل ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان میں آتا ہے کہ سب سے پہلے احادیث کے اندر اور بغیر حساب کتاب کے ان کو جہنم فرشتے اونڈے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص قاری قرآن اور حافظ قرآن پڑھنے والا، رات دن جس نے اپنی زندگی قرآن کریم پڑھنے پر لگا دی ہوگی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بلائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ پاک تو نے مجھے قرآن کریم کا علم نصیب فرمایا تھا
میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کریم پڑھتے پڑھتے نکال دی اور تیری رضا کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ایسا نہیں کیا ہے، تو نے یہ قرآن کریم اس لیے پڑھا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تیری عزت بڑھ جائے، تیرا مقام بڑھ جائے، اور پھر جہنم کے فرشتے جو ہوتے ہیں، جو عذاب دینے پر مامور ہوتے ہیں، وہ اس کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے اندھے منہ، یہ احادیث کے الفاظ ہیں، اندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور دوسرا شخص شہید، جو اللہ کے راستے میں جس نے اتنا جہاد کیا ہوگا کہ جہاد کرتے کرتے اپنی زندگی قربان کر دی ہوگی اللہ کے نام پر، اس شخص کو بلایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ میں نے تجھے جوانی اور بہادری دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ پاک تیری دین کے لیے میں نے اتنی محنت کی اور اتنا لڑا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو نے یہ سب اس لیے کہا تھا کہ لوگوں کے درمیان میری عزت بن جائے، اور میں تجھے دنیا میں عزت دے چکا۔ پھر یہ کہہ کر کے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص جو ہے وہ ریاکار سخی، سخاوت بہت کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اچھی نیت نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں پاپولر ہو جاؤں، لوگوں کی نگاہ میں میری عزت بڑھ جائے کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا خرچ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے کیا کہنے ہیں۔ تو ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اللہ پاک کہیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ پاک کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس کا خرچ کرنے کا تو نے حکم دیا تھا اور میں نے خرچ نہ کیا ہو، ہر جگہ پر میں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا ہے، تو نے دنیا کی خاطر کیا تھا، اور جو تیرا مقصد تھا وہ میں تجھے دنیا میں دے چکا۔ ایک آیت کریمہ ہے، من کانا یرید حیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، یہ حدیث جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی گئی یہ حدیث تو وہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے کہ من کانا یرید حیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے، اس کی خوبصورتی چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں آگ کے سوا ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے نیک اعمال، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ اور کوئی بھی اعمال ہو، جب نیک اعمال کرنے ہوں تو اپنے نیتوں کو، اپنے دلوں کی حالت کو ایک بار ٹٹول لینا چاہیے کہ ہماری نیتیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہیں یا اور کوئی دنیاوی مفاد اور دنیاوی مقاصد ہیں۔ اس لیے نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اپنی نیتوں کا احتساب کریں، حساب کریں کہ ہماری نیتیں کس نوعیت کی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا